أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضحى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. نام عالم نام فاضل نہ مفتی نہ قاضی ہوں، نام تیرے روزے رکھے نام پاک نمازی ہوں. نہ دل میرا دوزخ منگے نہ شوق بہشتی راضی ہوں. باج مثال اللہ دے کامل حضرت باہو سب دنیا کوڑی بازی ہوں. حمد و صلاۃ کے بعد جی وکارو جی احتشام سامعین و حاضرین سادات کرام بزرگان قوم نوجوانان اسلام، آج 8 ذی الحج ہے اور حجاج کرام آج میدان عرفات میں حاضر ہیں. خوش نصیب ہیں کہ جو آج اس مقام پہ حاضر ہیں کہ جہاں رب کی خاص تجلیات میں نصیب ہے. اور جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کیوں جمع ہے؟ اللہ جانتا تو سب کچھ ہے، یہ فرشتوں سے پھر بھی پوچھتا ہے تاکہ پتہ چل جائے جو ان پہاڑوں اور ان چوٹیوں اور ان ٹیلوں پہ بیٹھے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے. اللہ فرشتوں سے بھی ان کے بارے میں سوال کرتا ہے یہ کون ہے، کیوں آئے؟ عرض کرتے ہیں مالک تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورا سال کے 12 مہینے کا ہر ہفتہ ہر دن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ملتی ہے. اور میں اتنی تیز اور اتنی جلدی رب کی بخشش کسی اور لمحے میں نصیب نہیں ہوتی جو عرفہ کے دن نصیب ہوتی ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرفہ کے دن کے بارے میں فرمایا ان کا آج یوم عرفہ ہے، کل ہفتہ کا دن ہمارے لیے یوم عرفہ ہوگا. یہ فضیلت سن لیں. حضور کریم نے ارشاد فرمایا اس کے راوی حضرت قتادہ ہیں. حضور فرماتے ہیں عرفہ کے ایک دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحج ہفتے کے دن کا روزہ ورنہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. 2 سال کے گناہ. اور ام المؤمنین حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے عرفہ کے ایک دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. 1000 دن کے روزوں کے برابر ایک دن کا روزہ ہے. تو نصیب ہو تو عرفہ کا روزہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نصیب فرمائے. بڑی فضیلت کا دن ہے انشاءاللہ. حضور کریم کا قرب بھی نصیب ہوگا اور رب کی بخشش بھی نصیب ہوگی. انہی لمحوں کے اندر ہم سب اس کے گھر میں حاضر ہیں. قربانی کے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں. توجہ رکھیں گے. قربانی پہلی امتوں میں بھی موجود تھی اور اس امت میں بھی موجود ہے. اگرچہ ہر دور میں قربانی کی شکل مختلف رہی
طریقہ کار مختلف رہا، طرز مختلف رہا، لیکن ہر دور میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی ہر قوم میں، ہر مذہب میں موجود رہی ہے۔ لیکن جو قربانی اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، اس کی شان ہی نرالی ہے۔ جس زاویے سے آپ دیکھیں گے رسول اللہ کی امت کی قربانی ہر شان کے اعتبار سے عظیم نظر آئے گی، ہر جہت کے اعتبار سے عظیم نظر آئے گی، ہر زاویے کے اعتبار سے عظیم نظر آئے گی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ قربانی نام ہے ایک خاص قسم کے جانور کو خاص دنوں کے اندر ایک خاص نیت کے ساتھ رب کے راستے میں ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ وہ خاص دن انہیں ایام نہر کہا جاتا ہے، 10، 11، 12 ذی الحج، انہیں ایام نہر کہا جاتا ہے۔ 13 ذی الحج یہ ایام تشریق جو ہے اس کا اختتام 13 ذی الحج کو ہے، جو تکبیرات کے دن ہوتے ہیں۔ ایام نہر میں 3 دن اور 2 راتیں قربانی کی ہے۔ رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پہلے جو فقہا تھے انہوں نے کتابوں میں جو ذکر فرمایا کہ قربانی رات کے وقت مکروہ ہے، وجہ یہ تھی کہ ذبح کے اندر مشکل پیش آتی تھی، دیوں کا دور تھا، چراغوں سے روشنی حاصل کی جاتی تھی، تو ذبح کے اندر دقت پیش آ سکتی تھی۔ اسی عذر کے پیش نظر فقہا نے فرمایا رات کی قربانی مکروہ تنزیہی ہے، تحریم پھر بھی نہیں، لیکن اب موجودہ دور کی سہولیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ رات کی قربانی بھی جائز ہے، بغیر کراہت کے جائز ہے۔ اگر روشنی کا مکمل انتظام موجود ہو تو رات کو بھی قربانی ایسے ہی ہے جیسے دن کی بھی قربانی ہے۔ 3 دن اور 2 راتیں، صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر 10 ذی الحج کی اور 12 ذی الحج کی سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خطیب صاحب نے 10 ذی الحج کی صبح صادق کا ذکر کر دیا۔ یاد رکھیں جس جگہ شرعی اعتبار سے نماز عید یا جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا، جسے عرف کے اندر دیہات کہا جاتا ہے، تو دیہات کے رہنے والے جو عید پڑھنے کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، سفر کر کے کہیں اور جاتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سورج طلوع ہوتے ہی قربانی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے نماز عید اور جمعہ کی جو شرائط ہیں وہ مفقود ہیں۔ جب نہیں پائی جاتی تو وہ عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن فی زمانہ ایسا کوئی علاقہ موجود نہیں ہوگا۔ اکثر ایسے علاقے ہیں جہاں نماز عید کا اہتمام ہوتا ہے، ایک محلے میں 2 جگہ جمعے ہیں، گاؤں کے اندر بھی 3 مقامات پہ خطبہ جمعہ بھی ہوتا ہے، عید کا اجتماع بھی ہوتا ہے۔ لہذا شرط جو ہے وہ اب یہی ہوگی کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوگا۔ کسی جگہ 5:30 بجے عید ہوتی ہے، کہیں 6 بجے، کہیں 5:45، کہیں 7۔ تو شہر کی یا جہاں بھی آپ موجود ہیں وہاں پہلی نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جس کی قربانی ہے اس نے عید نہیں پڑھی، بالفرض اگر اس نے عید پڑھی نہیں ہے تو قربانی تو تب بھی اس پہ واجب ہے، لہذا اس کی طرف سے قربانی تو ادا کی جائے گی۔ تو قربانی کا جو وقت ہے وہ شہر کی پہلی نماز عید جو سنت کے مطابق ادا کی گئی، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد کسی بھی وقت ادا کی گئی، تو اس کے بعد قربانیاں کی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی وقت کے متعلق ایک حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ذکر ہے
راوی اس کے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے ماموں نے قربانی کی، ان کا نام ہے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ضحیٰ خالی ابو بردہ قبل الصلاۃ، میرے ماموں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے جو پڑوسی تھے وہ غریب تھے، کئی مہینے یا سال بھر ان کو گوشت ملتا نہیں تھا، تو صحابی رسول کی نیت یہ تھی کہ جلدی قربانی کروں تاکہ پڑوسیوں تک گوشت پہنچاؤں۔ نیت کتنی اچھی تھی، اخلاص تھا، اور اس اخلاص کا اجر کتنا بڑا ملا، اس نیت پہ قیمت کتنی بڑی لگی وہ آپ سماعت کرنا۔ آپ فرماتے ہیں اس نیت سے قربانی انہوں نے کر دی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، محبوب کریم نے فرمایا تل کا شاۃ لحم، فرمایا یہ تو ایک بکری کا گوشت ہے، یہ تو بکری کا ایک گوشت ہے، جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی گوشت ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو گوشت تو یہ بھی ہے، گوشت وہ بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ فقط گوشت ہے، وہ رب کا پسندیدہ گوشت ہے۔ دل کا شاۃ لحم، یہ محض گوشت ہے۔ ایک بکری تھی جو آپ نے ذبح کی، حلال طریقے سے ذبح ہو گئی، بس کھاؤ اور گھر والوں کو کھلاؤ، صدقہ کرو۔ فرمایا قربانی یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے جو ہو گئی ہے۔ تو محبوب اب کیا؟ فرمایا اس لیے کہ قربانی نام اس چیز کا ہے جو یار کی ادا کے مطابق ہو، وقت بھی وہ ہو جو یار نے بتایا ہو، طریقہ بھی وہ ہو جو حبیب نے بتایا ہو۔ کہا ایک لمحہ بھی حبیب کریم کے بتائے ہوئے وقت سے اگر سیکنڈ پہلے بھی کی گئی، کہا وہ گوشت ہو سکتا ہے، حلال ہو سکتا ہے، لیکن نہ ہی خلیل کی سنت ہوگی نہ ہی حبیب کی سنت ہوگی۔ جو رب ایک لمحہ امت کو حبیب کریم سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ ہماری ساری زندگی رسول کی سنت کے خلاف کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ایک لمحہ آپ کا نہیں تھا، کسی غوث قطب ولی کا نہیں تھا، صحابی رسول کا ایک لمحہ۔ آج چند لمحے بھی جو یار کی سنت سے آگے نکل گئے نا، وہ رب کو پسند نہیں ہے۔ چاہتے تو حضور یہ فرما دیتے کہ ٹھیک ہے یہ ادا ہو گئی، آئندہ ایسے نہیں کرنا، لیکن قیامت تک کے لیے اصول بتا دیا۔ زندگی تو زندگی رہی، زندگی کے ساتھ تو ساتھ رہے، تیرا ایک سانس بھی جو میرے یار کی سنت کے خلاف نکلے گا، کہا رب اسے پسند نہیں کرتا۔ سانس وہی عظیم ہوتا ہے جو یار کی سنتوں کے جلووں کے اندر آ کے نکلنا کرتا ہے۔ ورنہ دل کا شاۃ لحم ہے۔ عرض کی محبوب آپ کیا کروں؟ حضرت ابو بردہ عرض کرتے ہیں ان عندی جزعۃ من المعز، حضور میرے پاس ایک بکری کا 6 ماہ کا بچہ موجود ہے۔ جزا کہتے ہیں 6 ماہ جس کی عمر ہوتی ہے، معز عربی میں کہتے ہیں بکری۔ عرض کی حضور بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے، دیکھنے میں وہ اچھا لگتا ہے، صحت مند ہے۔ حضور کریم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحی ولن تصبح لغیرک ابدا، فرمایا اے ابو بردہ تجھے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ 6 ماہ کا بکری کا بچہ ذبح کر دے، لیکن یاد رکھنا قیامت تک کے لیے یہ اختیار تیرے لیے ہے، تیرے بعد کوئی اور اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ تو 6 ماہ کا ذبح کرے گا، اللہ اسے بھی قبول فرما لے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا اس بحرا ولن تجزی لأحد بعدک، اور میں اسے ذبح کر دے، تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ قربان جاؤں، پوری امت کے لیے اصول، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ بکری یا بکرا ایک ساتھ سے ایک لمحہ بھی اگر کم ہو عمر اس کی، اور میں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن یار کے اختیار میں رب نے رکھ دی ہے، چاہے تو 6 ماہ کا بھی قربانی لگا سکتے ہیں، چاہے تو سال کا بھی قربانی لگا سکتے ہیں۔ رب نے سارے اختیار حبیب کے دستے پاک میں دیے ہیں۔ محبوبہ یہ تو تیری اداؤں کا نام قربانی ہے، تو چاہے تو چند ماہ کا بھی ہم قبول
کر لیتے ہیں، نہ چاہیں تو سالوں کا بھی قربان ہم نہیں قبول کرتے۔ فرمایا 6 ماہ کا، یاد رکھیں 6 ماہ کا دمبا تو سال کا جو نظر آئے وہ قبول ہے، اس کی قربانی جائز ہے، لیکن بکری کا بچہ 6 ماہ کا قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ 11 مہینے اس کے پورے ہوں اور 28 دن کا بھی ہو تب بھی قبول نہیں ہے۔ جب تک سال پورے کا نہیں ہوگا، شریعت کی شرط پوری نہیں ہوگی، تب تک قربانی کے لیے وہ جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحى قبل الصلاة فقد ذبح بنفسه، فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنی ذات کے لیے ذبح کیا، اس نے اپنے آپ کو نفع پہنچایا۔ فرمایا ومن ضحى بعد الصلاة، جس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ذبح کیا، فقط تم نسکہ، اس کی قربانی بھی پوری ہو گئی۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، کہا صدیق اکبر سے لے کے امت کے ولیوں تک جو سنت چلی آ رہی ہے اس نے اس سنت کو بھی پا لیا ہے اور اس فیض کو بھی پا لیا ہے۔ تو یہ ہے قربانی کا وقت جو 3 دن اور 2 راتوں کے اندر اس مخصوص وقت میں ذبح کیا جاتا ہے۔ مخصوص شرائط کے ساتھ جو ذبح کیا جاتا ہے اس کے متعلق اصول یہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے بکری یا بکرا 1 سال، اونٹ 5 سال، گائے بیل، اور اسی کے ضمن میں فقہائے احناف نے بڑی وضاحت، بڑی بسط اور بڑی تفصیل اور تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو بھینس ہے اور بھینسا ہے یہ بھی جنس گائے اور بیل کی ہے۔ فرمایا جس طرح گائے اور بیل کی قربانی بغیر کراہت کے جائز ہے، اسی طرح بھینس کی اور بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے۔ جو معاشرے کے اندر ایک غلط نظریے کا پرچار کیا جاتا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یاد رکھیں ہمارے فقہا نے یہ اصول بیان فرمایا کہ ہر وہ پالتو جانور جسے عمومی طور پہ پالا جاتا ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ اس لیے ہرن کی قربانی بھی جائز نہیں، شتر مرغ کی قربانی جائز نہیں، اور باغ خور یا اس قسم کے جو پالے نہیں جاتے عمومی طور پہ گھروں میں، دیہاتوں میں، محلوں کے اندر ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو گائے، بھینس اور بیل اور بھینسا یہ تو عمومی طور پہ گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور حلال بھی ہیں، حرام جانور بھی نہیں، تو لہٰذا بغیر کراہت کے جس طرح بیل اور گائے کی قربانی جائز ہوگی اسی طرح بھینس کی اور بھینسے کی قربانی بھی بالکل جائز ہوگی۔ بالکل اس کے اندر پورا ہزارہ اگر ان کا فتویٰ لیا جائے تو پورا سرحد ہزارہ جتنا ان کی قربانیاں پھر رائگان چلی گئی۔ پٹھان قوم ساری کھاتی وہ بھینس ہے، ایسا کھاتے ہیں۔ اس لیے امت کا جس پر جمہور امت جس مسئلے پہ متفق ہے وہ یہی ہے کہ ان کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح جو دمبا ہے یا بھیڑ ہے وہ اس کی بھی عمر 1 سال ضروری ہے، لیکن 6 ماہ کا دیکھنے میں جو صحت مند ہو، سال کا نظر آتا ہو، اس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے۔ قربانی کے جانوروں کا ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ بھی روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک تابعی نے ان سے سوال کیا کہ قربانی کن جانوروں کی جائز نہیں ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، مسئلہ بتایا، جواب دیا۔ جواب تو یہ تھا کہ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں، لیکن انداز محبت اور انداز عشق اصحاب کا دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن حضور کریم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا حضور نے اربع لا تجوز فی الاضاحی، قربانی کے اندر 4 قسم کے جانور جائز نہیں، 4 قسم کی قربانی جائز نہیں۔ وہ 4 کون سے تھے؟ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، تابعی غور سے سن، حضور نے فرمایا العورا بین عورها، وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، المریضۃ بین مرضها،
وہ مریض اور کمزور بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو نظر آتا ہو بیمار ہے، العجفاء البین ضرعها، وہ لاغر اور کمزور جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس کی ٹانگوں میں مسئلہ ہو، چلنے میں نظر آتا ہو کہ اس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہے، یہ چل نہیں سکتا صحیح طریقے سے، ورنہ اس لنگڑے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا فرمایا وہ جانور کہ جو خود چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، جس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا ہو، نخ جس کی ختم ہو چکی ہو، فرمایا ان 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ تو مکمل ہو گیا تھا، سوال کا جواب مکمل ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی حضرت برا بن عازب نے محبت اور عشق کا وہ سبق سکھایا جو قیامت تک آل محبت کو یاد رہے گا، آل محبت کے لیے دلیل کے طور پہ رہے گا۔ اور میں قربانی کا مسئلہ بھی یاد رکھنا اور عشق مصطفیٰ کا نصاب بھی یاد رکھنا۔ حضرت برا بن عازب کو عشق اور محبت کا نصاب کیا ہے؟ اور میں حضور نے تو اپنی انگلیاں 4 بلند کر کے فضا میں اٹھا کے بتایا تھا، اور میں 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، کہا یاد رکھنا، میں نے 4 انگلیاں تو تجھے دکھائی ہیں، میری 4 انگلیاں دیکھ کر مسئلہ یاد رکھنا، لیکن انگلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نظریہ بھی اپنے دماغ پر سخت اور نقش کر لینا، انگلیاں برا بن عازب کی رسول کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں، اور برا بن عازب کے پورے مصطفیٰ کے پوروں جیسے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے، یہ محبت ہے۔ آج مسئلے بڑے بیان کیے جاتے ہیں ممبروں پہ، آج تقریریں بڑی کی جاتی ہے، آج فضائل اور مسائل قربانی کے بڑے بیان کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے اندر جو صحابہ نے محبتوں اور عشق اور عقیدتوں کا نصاب پڑھ کے سنایا ہے وہ بھی تو بتایا کرنا۔ تو کہتا ہے میری انگلیاں رسول کی انگلی جیسی۔ میں نے کہا جب صحابی کی انگلیاں اور ان کے پورے رسول کی انگلیاں جیسے نہیں ہو سکتے تو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے کسی انسان کا وجود بھی وجود مصطفیٰ جیسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اور محبت کی بات عرض کر رہا ہوں، مسائل تو آپ سنتے رہتے ہیں اور پورے اس ہفتے کے اندر میری عادت تھی کہ بیان کرتا رہا ہوں ہر روز کی بنیاد پہ۔ حضرت مولا کائنات، اس سے پہلے یہ روایت عرض کر دوں، ربط قائم ہو جائے گا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے راوی حضرت قتادہ ہیں۔ حضرت قتادہ نے یہ روایت حضرت انس بن مالک سے روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین، خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح فرمائے۔ کتنے دمبے؟ 2 دمبے، املحین، گندمی رنگ کے تھے، اقرنین، سینگوں والے دمبے تھے۔ فقہاء نے اس سے مسئلہ بیان فرمایا دمبا اگر ذبح کرنا ہو تو سینگوں والا افضل ہے، اس لیے کہ میرے رسول نے یہی ذبح فرمایا ہے۔ بکبشین املحین اقرنین، فرمایا سینگوں والا 2 دمبے اور گندمی رنگ کی۔ دوسری روایت جو ام المومنین حضرت صدیقہ کائنات سے ہے، آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبش، حضور نے ایک دمبا منگوایا، اس کی شان کیا تھی؟ یدعو فی سواد، یبرک فی سواد، ینظر فی سواد، فرمایا وہ چلتا بھی سیاہی میں تھا۔ توجہ رکھیں گے، بات یہ مجھے دیکھنے سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ یدعو فی سواد، اور میں وہ چلتا بھی سیاہی میں تھا، وہ بیٹھتا بھی سیاہی میں تھا، وہ دیکھتا بھی سیاہی میں تھا۔ کیا مطلب؟ اور میں اس کے پاؤں بھی سیاہ تھے، وہ بیٹھتا تھا تو پیٹ کا رنگ بھی سیاہ تھا، وہ دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں مبارک بھی سیاہ تھی۔ قربان جب صحابہ کی روایت حدیث پر، آج تو ہم ایک شریعت کے مسئلے میں بھی امانت قائم نہیں رکھ سکتے نا، ہم کسی مسلمان کی دی ہوئی امانت میں خیانت کا شکار ہوتے ہیں۔ قربان جب امت تک دین پہنچایا تو پورا پہنچایا، مسئلہ بتایا تو پورا بتایا، فقط دمبا نہیں بتایا، دمبے کا سارا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ اور میں جو رسول نے دمبا ذبح کیا تھا اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھی، اس کے پاؤں بھی سیاہ تھے، پچھلی ٹانگیں بھی سیاہ تھی، اس کے بیٹھنے والی جگہ پیٹ مبارک بھی سیاہ تھا۔
صحابہ کی نگاہ جو فقط یار کی طرف محبت سے نہیں دیکھتی تھی، یار اگر کسی جانور کو بھی محبت سے دیکھ لیتا تھا، صحابہ سر سے لے کے پاؤں تک پورا نقشہ کھینچ کر بتایا کرتے تھے۔ اس دھرتی پر صحابہ جیسا کوئی پیدا ہو تو ہم کہیں نا، اہل بیت جیسا کوئی پیدا ہو تو بتائیں نا۔ آج 2-4 کتابیں پڑھ کے پتہ نہیں کہاں سے تحقیق کو ریسرچ کر کے مصطفیٰ کے صحابہ میں جرا ہوتی ہے، جسے وضو اور تیمم اور استنجا کے مسائل نہیں پتا، استنجا کا مسئلہ دور ہے، استنجا سی کا بھی نہیں پتا، اسے لوگ استنجا پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ استنجا۔ یہ استنجا خانہ ہے۔ میں نے کہا یہ استنجا خانہ نہیں ہے، یہ باب استفعال کا مصدر ہے اور اصل عبارت ہے استنجا، تا کے نیچے زیر آتی ہے۔ تجھے تو سیدھا لفظ پڑھنا نہیں آتا اور رسول کے صحابہ پہ بات کرتا ہے، مصطفیٰ کی یاد پہ بات کرتا ہے، پہلے سیدھا لفظ عربی کا ایک پڑھنا سیکھ لے، پھر یار کے پیاروں پہ بات کرنا۔ اس لیے امت کو بتانا چاہتے ہیں یہ زبانیں مصطفیٰ کریم کے پیاروں کے لیے کھولی نہیں جائیں گی، اور اگر کھلیں گی کسی کی زبانیں تو ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا ہم پر احسان ہے، وہ احسان ہم کبھی بھی چکا نہیں سکتے، اتار نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا عائشہ، یا عائشہ، قربان جاؤ، یا عائشہ حلوم المدیا، یا عائشہ چھری لے کے آؤ۔ چھری جب منگوائی حضور نے فرمایا اس کو پہلے تیز کرو، اس کو تیز کرو تاکہ قربانی کے جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج کسائی منگوائے جاتے ہیں، کساب منگوائے جاتے ہیں، قربانی کرنے والے کوئی جانور پتہ ہے، اجتماعی قربانی میں تو سینکڑوں جانور ہوتے ہیں، ادھر چھریاں تیز ہو رہی، ایک کے سامنے دوسرا ذبح ہو رہا ہے۔ ایک جانور کو کتنی موت آپ مارنا چاہتے ہیں؟ ان کے احساسات نہیں ہے، جیسا آپ محسوس کرتے ہیں ویسا جانور بھی محسوس کرتا ہے۔ میرے محبوب کا دین تو وہ دین ہے جو انسان تو انسان رہے، جانوروں کے حقوق بھی سکھاتا ہے۔ آج ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے یورپ اور انگریز اور مستشرقین۔ میں نے کہا ہیومن رائٹس تو بہت اعلیٰ ہے، میرے مصطفیٰ نے جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے، اور میں قربان تو کرے گا، رب کے نام پہ کرے گا، میری سنت سمجھ کے کرے گا، لیکن تجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ اسے ایذا دے، اسے ضرر دے، گھسیٹ کے بھی نہیں لے کے جانا، چھری سامنے تیز نہیں کرنی، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہیں کرنا، بغیر پانی پلائے اسے ذبح نہیں کرنا، بغیر چارہ کھلائے اسے ذبح نہیں کرنا۔ جو رسول جانوروں کے اتنے حقوق سکھاتا ہے، اس دین کے اندر انسانیت کے کتنے حقوق موجود ہیں۔ اس لیے جھوٹ بولتا ہے کافر، جھوٹ بولتا ہے یہودی، جھوٹ بولتا ہے عیسائی، اور ان کی روشنیوں کو دیکھ کر، ان کے گندگی کے مراکز میں پڑھ کے آنے کے بعد ہمارے پاکستان میں بیٹھ کر پلیٹ فارم پہ اور ٹی وی کے اندر کہتے ہیں لوگ وہ بڑے مہذب ہیں، وہ بڑے تعلیم یافتہ ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ مہذب ہوتے نا، عراق کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو قتل نہ کرتے، افغانستان کے اندر لاکھوں کو قتل نہ کرتے، کنٹینروں کے اندر بند کر کے مسلمانوں کو دانوں کی طرح پھونک کر نہ رکھتے۔ میں نے کہا ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو انسانیت کے آداب بھی سکھاتا ہے، جانوروں کے حقوق بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے پاس رکھو اپنی آئیڈیالوجی، پاس رکھو اپنا نظریہ۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کا دین بھی پاکیزہ ہے، دین کے سارے اصول بھی پاکیزہ ہے۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا، عائشہ چھری تیز کر کے لانی ہے۔ جب تیز کر کے لائی، میرے محبوب کریم نے اضجعہا، خود سے لٹایا۔ کیا انداز ہوگا، کیسا وہ دمبا ہے، کیسا وہ عظیم دمبا ہے جسے لٹا بھی مصطفیٰ رہے ہیں، اور پھر ثم ذبحہا بیدہ، پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ اس موت پر ہزاروں زندگیوں کو قربان نہ کی جائے جو یار کے ہاتھ سے آئے، ہزاروں زندگیاں ایک طرف، جو یار کے ہاتھوں میں جان دینا ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے، اس کی لذت ہی اور ہے، اس کی چس ہی اور ہے، اس کا نشہ ہی اور ہے۔ ورنہ حضور کریم نے اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کیا، اور ساتھ ہی حضور نے دعا پڑھی۔ اس دعا پہ ہر صاحب ذوق، ہر مسلمان جو
قربانی نہیں بھی دے رہا نا وہ بھی ذرا غور کرے گا. میں تیرے اور میرے حبیب نے کہاں کہاں اس غریب امت کو یاد کیا ہے. آج امیروں کی قربانیاں دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. اور امیروں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں اپنی قربانیاں آپ کو مبارک ہو، لیکن اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اسٹیٹس پہ تصویریں لگا کے آپ غریبوں کو احساس کمتری کا شکار نہ کریں. تو نے 2 لاکھ کا 5 لاکھ کا بیل لیا ہے تو تجھے مبارک ہو، لیکن کسی غریب کا احساس مارنے کی اجازت، جذبات مارنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد. اللہ یہ دمبا ایک ہے. کیا حضور کریم نے 10 سالوں میں 2 دمبے بھی مختلف اوقات میں ذبح ہوتا؟ مالک یہ ایک یہ 2 دمبے ہیں، فقط میری طرف سے نہیں، میری طرف سے بھی قبول کرنا، میری آل کی طرف سے بھی قبول کرنا، اور میری امت کے سارے غریبوں کی طرف سے بھی قبول کرنا. میں نے کہا امیر اپنے پیسے کے زور پہ قربانی کرتا ہے، غریب مصطفیٰ کی قربانی کے جلووں میں آ کے قربانی کرتا ہے. امیروں تجھے تمہارا پیسہ مبارک، غریب سر اٹھا کے چلا کر، اس لیے کہ مصطفیٰ کی قربانی کے چھرمٹ اور جلوے میں مصطفیٰ نے تیری بھی قربانی رکھی ہے. یہ ہے میرے محبوب جو نہ بھولا. ہم غریبوں کو رضا قربانیوں میں بھی نہیں بھولے، غاروں میں بھی نہیں بھولے، دعاؤں میں بھی نہیں بھولے، خلوتوں میں بھی نہیں بھولے، مسجدوں میں بھی نہیں بھولے، بدر اور احد میں بھی نہیں بھولے، مصلی پہ بھی نہیں بھولے، منبر پہ بھی نہیں بھولے. جو ہمیں نہیں بھولے، حق تو یہی بنتا ہے کہ ہم اس حبیب کو بھی زندگی کے کسی لمحے میں نہیں بھولے. ان کی سنتوں سے پیار کریں، ان کے افعال سے پیار کریں، ان کے احکام شرع سے پیار کریں، ان کے طرز زندگی کو اپنی معاشرت اور حیات کا حصہ بنائیں. جو نہ بھولا. ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اللہ ہمیں حضور کی سنتوں کے مطابق ادائیگی ادعیہ کی توفیق عطا فرمائے. نماز عید کا وقت مختلف وقت چل رہے